وطن عزیز میں دہشت گردی کی لہر میں خطرناک حد تک تیزی آ گئی ہے۔ کے پی کے ہو یا بلوچستان، دونوں ہی صوبوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں بے انتہا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ فروری اور مارچ کے مہینے میں دہشت گردی کی جتنی وارداتیں ہوئی ہیں وہ پچھلی تمام دہشت گردی کی وارداتوں سے کا 73% ہے۔ یعنی پہلے یہ دہشت گردی جو تھی وہ کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہوتی تھی، اب ہر روز بلا ناغہ کے پی کے اور بی ایل بلوچستان دونوں صوبوں میں کوئی نہ کوئی خبر ضرور آتی ہے، ہر روز آتی ہے۔ اور ایون اسلام آباد بھی اور پنڈی بھی اور پنجاب بھی یہاں محفوظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں کم ہے اور وہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اور تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔ بنو، تیرہ، کرم، ہر جو شہر ہے وہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں بلوچستان میں تو وہاں ادھر ٹی ٹی پی بہت زیادہ سرگرم ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان سے آتے ہیں اور یہاں بارڈر پہ اور ادھر کاروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں، اندرون شہر بھی بعض اوقات آتے ہیں۔ خودکش بمبار بہت زیادہ ہو گئے۔ تو بلوچستان میں بی ایل اے بہت زیادہ سرگرم ہے، بلوچستان لبریشن آرمی۔ تو ان دونوں ہی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں مشترک ایک بات یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے انڈیا ہے، سپورٹ کرتا ہے ان کی لاجسٹیکلی، ان کو ہتھیار سے مدد کرتا ہے، ان کو پیسے کی بھی بہت زیادہ امداد دی جا رہی ہے۔ تو بی ایل اے کے اور ٹی ٹی پی کے نظریات میں کافی فرق ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں کچھ اتفاق بھی ہو رہا ہے، کچھ ان کے یا کچھ مشترکہ ان میں کچھ یہ کامن چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں اور آپس میں یہ بہت سارے معاملات پہ یہ میٹنگز ان کی ہو چکی ہیں کہ وہ اتفاق بھی کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت اور فوج جو ہے اس سے پہلے اس یہ یعنی آپریشن پہ غور ہو رہا تھا، تو ساتھ یہ بھی تھا کہ افغانستان پہ بھی کچھ حملے کیے جائیں، لیکن شکر الحمدللہ کہ یہ پالیسی تھوڑی بدل کے تو نیگوسیشن پہ آج کل غور کیا جانے لگا ہے۔ پچھلے دنوں پاک افغان امور کے جو ماہر ہیں صادق خان، محمد صادق خان، وہ افغانستان گئے، 3 دن کے دورے پر یہ کابل پہنچے اور بہت سارے آفیشیل سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹریڈ منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں ان کے ساتھ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کو پبلک کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی لوگوں سے یعنی حکومت کے کئی جو عہدیداران ہیں ان لوگوں سے میٹنگ ہوئی، لیکن ان کو سگہ راز میں رکھا جا رہا ہے فی الحال۔ تو بہت سارے جو معاملات ہیں ان پہ دونوں کا حکومتوں کا جو ہے وہ نقطہ نظر مشترک پایا گیا، اور اس جو میٹنگ یا اس دورے کا جو بڑا مقصد تھا، وہ ٹاپ ایجنڈا تھا، وہ تھا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا۔ اس بات کو افغان حکومت نے بھی تسلیم کیا کہ اس وقت ٹی ٹی پی ایک بہت بڑا ایک تھریٹ بن چکی ہے، لیکن اور انہوں نے اس کے کنٹرول پر تعاون کی بھی یقین دہانی نہیں کرائی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ افغانی حکومت بھی ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، خاص طور پر یہ بارڈر کے نزدیک جو افغانی ٹی ٹی پی کے لوگ رہتے ہیں وہ اچانک حملہ کرتے ہیں جا کے بارڈر پہ یا بارڈر کے قریب جو شہر ہیں تو اور فوراً غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کو لیے افغان حکومت بھی ناکام ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا پاکستانی حکومت پہ کہ آپ اتنی بڑی فوج اور اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود ٹی ٹی پی کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے بھی یہ ایک کوسچن مارک ضرور ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ
سیاسی امور کو ٹریڈ اور مالی معاملات سے الگ رکھا جائے گا۔ یعنی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پچھلے دنوں ہوا تھا کہ طورخم پہ کوئی کنسٹرکشن بنا دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے، تو اس بات پہ ناراض ہو کے پاکستان نے یہ گیٹ جو ان کے درمیان کنیکشن کا باعث ہے افغانستان اور پاکستان کے طورخم کے مقام پہ، اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ساری ٹریڈ اس گیٹ سے ہوتی ہے، موسٹلی یعنی جو تجارت ہے وہ اس گیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے یہ کافی 20-25 روز جو ہے نا وہ یہ بند رہا گیٹ، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا، ملینز میں بتایا جاتا ہے افغانیوں کا نقصان ہوا۔ سبزیاں اور پھل وغیرہ ادھر سے آتے ہیں کافی، تو وہ ٹرک ٹھہر گئے رستے میں اور ادھر ہی گل سڑ گئے۔ افغانستان میں جو پاکستان کی سفیر ہیں وہ ایمبیسی میں تقریب ہو رہی تھی پاکستان ڈے کی، تو وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تمام یعنی مالی معاملات ہیں وہ بری طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے وضاحت کی کہ اب پاکستان اور افغانستان میں جو استحکام ہے وہ اس پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایگزیکٹ قائد علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی کہ فارسی کی ایک نظم میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو افغانستان ہے وہ ایشیا کے دل کی مانند ہے، اور اگر دل بیمار ہوگا تو پورا جسم جو ہے بیمار ہوگا، اور اگر امن ہوگا افغانستان میں تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ تو اس چیز کی اب حکومت بھی اس چیز کو تسلیم کرنے لگ گئی ہے، اور قائد اعظم نے بھی افغانستان کو اپنا ازلی دوست کہا تھا، اپنا ہمسایہ برادر ملک کہا تھا، تو یہ اب حکومت بھی اس چیز کو تسلیم کرنے لگی ہے، تو یہ بہت خوش آئندہ ہے، اور اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی آگے بھی اس طرح کی میٹنگز ہوں گی اور آپس میں یہ بائیلیٹرل معاملات پر زیادہ سے زیادہ قریب آئیں گے۔ یہی اس خطے کے مسائل کا حل ہے، اور اس کو بدیر ہی سے کر دیا گیا تو بہتر ہے۔